الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے کہ ایک اور دن مکمل ہوا اور اگلے دن کی رات اس کی پہلی نماز مغرب ادا ہو چکی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ جان کے جئیں یا جہالت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہر فن، ہر علم آپ کو دعوت دیتا ہے، مگر ہم سارے علوم نہیں پڑھتے، وہی لیتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ نہیں، اس کو کریں ٹائٹ، یہ نیچے جا رہا ہے۔ چلیں، دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، انسٹیٹیوٹس میں اور اداروں میں ہم صرف وہی چنتے ہیں جو ہمارے مستقبل کے لیے ہماری سوچ کے مطابق بہتر ہوتا ہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ یہی چیز آپ کو اور مجھے اپنی اس زندگی میں، اپنی عالی شان سوسائٹیز میں رہتے ہوئے اپنے مستقبل کے حوالے سے ضرور سوچنی ہے۔ زیادہ نہیں ہے، صرف 13 چیزیں ہیں، ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی یہ لائف دنیا کی بہترین زندگی بنا دیں گے، بھلے مشکلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہم بنا رہے ہیں یہ ہم نے چھوڑ جانا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ ہمارے آبا و اجداد یہاں نہیں ہیں، جتنے مرضی دولت مند تھے چلے گئے، اور جتنے مرضی غریب تھے وہ بھی چلے گئے۔ ہماری طرح وہ بھی بھاگ دوڑ کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے۔ دنیا میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن 13 چیزوں سے کبھی بھی اپنی نظر چرائیں بھی نہیں اور ہٹائیں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت امن والی کر دیں گے، اور آپ کو بالکل اگلے مرحلوں کی تکالیف جتنی بھی ہیں ان سے سیف کر دیں گے۔ مامون امن سے ہے، اور امن کا لفظ آپ سنتے ہیں، یہ ایمان سے ہے۔ سیفٹی اور سلامتی اسلام سے ہے۔ شریعت نے 2 ہی لفظ چنے ہیں، اور ان کی 11 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ پہلی، جو کچھ بھی ہے ہم پڑھتے ہیں، ہماری ایک فطرت ہے، ہم اپنے بچوں کو اگر بلب کے بارے میں بھی پڑھائیں نا تو ہم پہلے بتاتے ہیں کہ اس کا موجد کون ہے۔ بھاپ کے انجن کی بات ہم کرتے ہیں، اس کی ہسٹری اٹھاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ موجد کون ہے۔ سائنس پڑھیے یا آرٹس، جو مرضی کیجئے، لیکن جب بھی کچھ سامنے آئے تو پتہ کیجئے کہ اس کا خالق کون ہے۔ یہ جاننا، ان تؤمن باللہ، جہاں بھی جائیں گے وقت کے اندر، زمان، انسان 2 چیزوں کے بیچ میں، ایک زمان اور ایک مکان، ان 2 سے خارج نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب دونوں اللہ کے ہیں تو مجھے اپنی زندگی میں جس شعبے سے میرا تعلق ہے وہاں رہ کے ان لوگوں کی آخرت کو، آنے والے مراحل کو جو زیادہ اہم ہے، اور زیادہ ہیں، اس دنیا کے مرحلوں سے زیادہ ہے۔ ہم تقریباً اس وقت 10ویں 11ویں مرحلے میں ہیں، یہ جہان کہہ لیں، اس کے آگے بڑے جہان ہیں۔ اگر میں نے باہر جانا ہو تو میرے ساری فیملی، رشتہ دار فکر مند ہوتے ہیں، کیسے جائے گا، قانونی طور پہ جا رہا ہے، غیر قانونی۔ یہاں سے قانونی طور پہ جا رہا ہے، لیکن
ایجنٹ 2 نمبر ہیں، ڈنکی لگانی پڑ گئی ہے، سر جی موت ہے۔ آپ لوگوں کے کہنے پہ چیک کریں میرا ایجنٹ کون ہے۔ اگر آپ کو رب تک پہنچانے والے لوگ ہی 2 نمبر ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو توحید 1 نمبر ملے، کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت 10 نمبر تک 2 نمبریاں ہو رہی ہیں توحید میں۔ وقت نہیں ہے میں اس پہ ڈیٹیل دوں، لیکن آپ کو جینون 1 نمبر توحید دینی ہے۔ اشارہ میں کر دیتا ہوں، 2 کو مان کے بھی لوگ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، جیسا کہ مجوسی آج تک ایسے چل رہے ہیں۔ یہودیوں کو بھی یہی پرابلم ہے، عزیر کو اور اللہ کو ملا کے توحید کہتے ہیں۔ ہمارے قرب و جوار میں جتنے کرسچنز ہیں ان سے آپ بات کر کے دیکھیں، یہ بیچارے دھوکے میں ہیں، جیسے یہ ایک انگلی ہے مگر پورے 3 ہیں۔ ایسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ جمع مریم اور روح اللہ، یہ تینوں مل کے ایک اللہ ہی ہے، دھوکے میں۔ کچھ بیچارے پنجتن پاک کے نام پہ جڑے ہوئے ہیں، نام بڑے ہستی والے ہیں اور ولی اللہ ہیں یہ سارے، اور انہیں توحید سے ہی یہ عزت ملی تھی۔ یہ بیچارے بھی کہیں گے کہ جیسے 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہوتا ہے، لاجک ہے، تو یہ 5 ہستیاں مل کے اللہ ہے۔ معذرت، 360 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بیٹھے پیکج، لات منات عزا ہبل ود، یہ سارے ہی بیٹھے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے تو 5 بڑے بزرگوں کو لے کر کے اللہ کی توحید بیان کی تھی کہ ود سوا یغوث یعوق نصر سے مدد مانگو، یہی اصل توحید ہے۔ یہ 5 مل کے کائنات چلاتے ہیں۔ ہمارا ہندو کہاں پہنچا ہوا ہے؟ آپ نے سوچا کہ ہمارا ہمسایہ چاند پہ ہے، ہم سے آگے ہے، ہم مانتے ہیں 300 نہیں 60 نہیں 33 کروڑ الہ بنا کے بیٹھا ہے، مگر اس سے کبھی لاجک پوچھے تو کہے گا 33 کروڑ کو جمع کریں تو یہ سارے ایک بنتے ہیں، لہذا ہم ایک ہی کو مانتے ہیں۔ صوفی بیچارہ آل ان ون، آل از ون اور آل ایز ون، حلول میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں وہاں سے نکل ہی نہیں سکا۔ علاج کہاں سے ملنا ہے؟ یہ جو 11 چیزیں خالص ہیں یہ 2 جگہ سے ملیں گی، اور وہ ہے کتاب و سنت، وہ ہے آپ کے پیمبر، وہ ہے اللہ کے چنے ہوئے۔ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے چنے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بندوں کے الیکٹ کرنے سے نہیں آتے، الیکشن سے نہیں آتے کہ جس کو ووٹ زیادہ مل گئے وہ آئے گا۔ یہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں اور اللہ ان کو چنتے ہیں، ان میں صلاحیت ہوتی ہے جو عام دوسرے بندے میں نہیں ہوتی۔ یہ رب کے نمائندے جو بتاتے ہیں وہ برحق ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، رٹا سب نے لگایا ہوا ہے، مگر اس چیپٹر کو اگر کوئی صحیح معنوں میں لے لے تو اللہ اس کے اگلے سارے جہان امن والے کر دیں گے۔ کوئی تفریق نہیں مسلک کی نہ مذہب کی۔ اچھے بنو، بہت اچھے بنو، لیکن چیز جینون رکھو۔ دوسری چیز، آپ کو توحید لینی ہے، کہاں سے لینی ہے؟ ایک شخص کہندا ہے یہ جی حضور دا فرمان ہے، آقا نے کیا ہے، او بھائی اس سے پوچھ لو مرشد نے کہا ہے، کوئی سند بھی ہے؟ کوئی سند بھی ہے؟ میں آپ کو کوئی چیز یہاں لا کے کہہ دوں مدینے کی کھجور ہے اور مدینے کی ہو نا، حج کر کے آیا ہوں چل جائے گی، مارکیٹ سے خرید کے یہیں سے لے لوں، لوگ مان لیں گے، میں پانی جو بھی بھر کے دے دوں لوگ کہیں گے زمزم ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرتے۔ الا للہ الدین الخالص، خالص دین، اور وہ بذریعہ جبریل امین بھیجتے ہیں۔ یہ سند ہے اللہ کی کہ اللہ جبریل امین کے ذریعے وہی بھیجتے ہیں، وگرنہ کتنا پیسہ لگایا ہے قادیانیت نے، مرزائیت نے، کوئی تھوڑا پیسہ تو نہیں بیچاروں نے لگایا، مگر سند سے محروم ہے۔ اگر آپ کا جبریل امین پر یقین نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے دنیا میں کسی چیز پہ آپ یقین رکھ ہی نہیں سکتے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس ہستی کے ساتھ اچھی طرح خود کو اور اپنی پود کو، نسل کو، ینگ جنریشن کو جوڑیے۔ جبریل امین، انہی کے اوپر عدم اعتماد کیا تھا یہود نے، اور آج تک خود بھی ذلیل ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہیں۔ یہ انتظار میں تھے کہ بنی اسرائیل کے پاس آئے گا،
اور آتا بھی ایسے تھا. اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے جناب اسماعیل اور اسحاق سے نوازا. اسحاق کو اللہ نے یعقوب سے نوازا اور یعقوب کو اللہ نے 12 بیٹوں سے نوازا. ان کے ایک بیٹے یہودا کی آل سے چلنے والے یہ لوگ اس بات پہ اڑ گئے ہم جبریل کو نہیں مانتے, یہ ہمارا دشمن ہے, اس نے بنی اسرائیل کے پاس آنا تھا, یہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں چلا گیا. اور یہ جنگ آج تک ہمارے گلے سے نہیں اتری. جبریل امین کو امین مانیے, اللہ کو سچا مانیے اور یقین کامل رکھیے, اللہ تعالیٰ آپ کی عقبہ اچھی کر دے گا. جبریل کیا لے کے آئے ہیں؟ وہی لے کے آئے ہیں علی قلبک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لے کے آئے ہیں نا, وہ ہمارا نصاب زندگی ہے. معذرت کے ساتھ اس وقت میں اکثر کہتا رہتا ہوں, یتیم دیکھنے ہیں تو آج کل وہ لوگ دیکھیے جو مال پیسے والے ہیں, اربوں خربوں کے مالک ہیں, گاڑیاں بڑی اچھی ہیں, بنگلے کوٹھے, رہن سہن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, مگر نہ ان کے ماں باپ کو فکر ہے نہ ان کو فکر ہے کہ جو دنیا میں پڑھ رہے ہیں وہ دنیا کا نصاب کس نے مقرر کیا ہے, اور جہاں میں نے سدا رہنا ہے اس کا بھی کچھ سلیبس پڑھ لوں. اگر مجھے اس کا سلیبس نہیں آتا اور عربک نہیں آتی, معذرت آپ جتنا مرضی پڑھ گئے ہیں آپ نے سفر ادھورا کیا ہے, کیونکہ ساری میری ڈگریاں 1 to all جتنی بھی ڈگریز ہیں یہ میرے مرنے کے ساتھ میرے بریف کیسوں میں پڑی رہنی ہے. کوئی تھوڑا بہت کر لے گا تو اس کو ڈسپلے کر لے گا, کوئی بک بنا دے گا, یادگار حیثیت سے کسی لیب میں چلی جائے گی, لائبریری میں, یا پھر ردی کے بھاؤ بکے گا یا دیمک چاٹے گی. میرے ساتھ جو آگے جانا ہے نا وہ نصاب کیا ہے کوئی نہیں لے رہا, توجہ ہی نہیں ہے, قرآن مجید کی طرف نہیں توجہ ہے. یہ نصاب ہر دور میں اللہ نے اتارا ہے, اور ہمارا جو بالکل لاسٹ اور نیو ورژن سلیبس ہے وہ ہے قرآن مجید. یہ یاد رکھیے گا, اولڈ سلیبس آلریڈی ہیں, تورات زبور انجیل پہلے رہے ہیں, لیکن یہاں اس کے اوپر اپنے آپ کو, اگر آپ کو کوئی دوست ملتا ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس یہ کتاب ہے, کتب مقدسہ ہے, اس کے اندر اتنے چیپٹرز ہیں, یہ اولڈ ہے یہ نیو ہے, تو آپ تو کہیں گے ٹھیک ہے یہ بھی آسمان سے اترا ہے. تو انہیں بتائیے, آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے, پرانا سلیبس تھا, پرانے سلیبس سے تیاری کر کے کامیابیاں نہیں ملتی. یونیورسٹی بے شک وہی ہو, جب سلیبس چینج ہو جائے, رائٹ ہے یونیورسٹی کا, کسی ادارے کا کہ وہ اپنا سلیبس چینج کرے اور حالات کے موافق کرے. جب وہ چینج ہو جائے گا تو پرانے سلیبس کو لے کے میرے دادا جی نے وہی ڈگری لی ہو لیکن آج وہ ویلڈ نہیں ہے. یہ معنی ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے جس کو ہم بھلا کے بیٹھ گئے. ہر بندہ, سابقہ لوگ پہلے انبیاء کو لے کے بیٹھ گئے, وہ جی ساڈا اپنا نبی ہے, اور آج ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے ٹیوٹر کو اور اپنے مولانا کو اور اپنے خطیب دائی مبلغ اور مسجد کو لے کے مطمئن ہے کہ میرے پاس اپنا سارا سیٹ اپ ہے. ناراض نہ ہونا, ذرا توجہ کرنا. میرے جتنے بھی مجھ سے پہلے ٹیچرز ریٹائر ہو گئے ہیں, آج وہ کلاس میں آ کے حاضر سروس ٹیچر کو یہ نہیں کہہ سکتے کلاس چھڈ تیری ہونی عمر نہیں جنہ ساڈا تجربہ ہے. مجھے نہیں کہہ سکتے. پہلے انبیاء تھے, برحق تھے, اللہ نے ان کو عہدہ دیا, ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. حاضر سروس ٹیچر کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے وہ معلم. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں, اور کائنات کو ایسا معلم نہیں ملا. حاضر سروس ہے, ان کی نبوت قیامت تک ہے. اچھا میرے ہی کالج کے سامنے سے پرائیویٹ اکیڈمیز اٹھ کر کے وہاں کے ٹیچرز آ جائیں, سر ہمارا رزلٹ آپ سے زیادہ اچھا ہے لہٰذا یہاں آپ باہر ہو جائیں ہمیں موقع دیا جائے, ان کی کون سنے گا؟ ہم دیکھتے نہیں کہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں پرائیویٹ, جب پیپر دینے آتے ہیں تو بیچارے کہیں نہ کہیں پھر انہیں سرکاری اداروں کو جن کو ساری زندگی دھتکارتے ہیں آنا پڑتا ہے. میرے دوست بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے. محمد الرسول اللہ. اگر باہر کی اکیڈمی کا کوئی اچھے سے اچھا انسٹرکٹر اور ٹیچر آ کے حاضر سروس ٹیچر کی جگہ نہیں آ سکتا, ریٹائر نہیں آ سکتا, جیسے سابقہ انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے مسلح پہ نہیں کھڑے ہو سکتے, معذرت کے ساتھ میں جتنی مرضی علم اور علوم کی دنیا اپنے اندر جمع کر لوں, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ کسی امتی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کی بات کو رد کر کے اپنی بات آگے کرتا ہے.
یہی تو ہم نے مار کھائی ہے. فرقے کبھی نہ بنتے اگر ہم ان باتوں کے اوپر مطمئن نہ ہو گئے ہوتے. ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ فقہ مدون ہو گئی ہے, کتاب و سنت کا نچوڑ ہے. انسان ہلنا ہی نہیں چاہتا, دیکھنا ہی نہیں چاہتا, حالانکہ لاجک کا دور ہے. اور پانچویں چیز سمجھ آ گئی معلم کی, اگر آپ نے اپنی آخرت پڑھنی ہے تو اس سے پوچھئے جسے رب نے بلا کے آخرت دکھائی ہے, جنت اور جہنم بتائی ہے. یہی معراج کا معاملہ لے لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بلایا, ہمارا ایمان ہے گئے. سائنس بیچاری ابھی بچی کبھی مانتی ہے, کبھی انکار کرتی ہے, کبھی کہاں, کبھی ڈاما ڈول ہے. آج تلک ایک ہی کام کر سکی ہے کہ قرآن مجید کی باتوں کی صرف تصدیق کر پائی ہے. پہلے تکذیب کرتی رہی ہے, تجربے کر کر کے اینڈ پہ یہی مانتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے وہ ٹھیک تھی بات, اوکے ہو گیا جی. سر جی پانچویں چیز بڑی اہم ہے, بڑی اہم. آپ اور میں جو یہاں کر رہے ہیں اس کا ٹیسٹ ہونا ہے, امتحان گاہ میں ہے, پیپر ہونے ہیں, حساب و کتاب ہے. آخرت کا دن بچے جتنی مرضی لاؤ بالی کر لیں, لیکن پیپر والے دن انہیں سیریس ہونا پڑتا ہے. اور وہ ہے مالک یوم الدین, یا سزا ہے یا جزا ہے, یا اس ہاتھ میں عمل نامہ ہے کامیاب ہو, یا اس میں ہے کہ ناکام ہو. اس دن کی فکر کر کے اپنی اس دنیا میں اتنا رہیں, اتنا کمائیں اس کے لیے جتنا یہاں رہنا ہے, جتنا یہاں رہنا ہے. مائیکل جیکسن نے کتنی کوشش کی تھی کہ میں نے کم از کم یہاں 2 صدیاں گزارنی ہیں, 2 نہیں تو 1.5 صدی تو گزاروں گا. کیا کیا سامان نہیں کرا, مگر موت نے بتایا کہ یہ تیرے ہاتھ کی بات نہیں, تیری سوچ کے مطابق نہیں, وہی ہوتا ہے جو اوپر والا چاہتا ہے. یہ پہلی 4 چیزیں تیری مرضی کی ہیں, 5ویں چیز تیری مرضی کی نہیں ہے. موت آنی ہے, تیاری مکمل ہے یا نہیں ہے, اس نے نہیں دیکھنا. نہیں کہنا کہ ابھی میرا تھوڑا سا وقت رہتا ہے, آخری بچہ رہتا ہے میں اس کی شادی کر لوں, میرا مکان رہتا ہے وہ میں بنا لوں, میری فلاں ڈگری رہتی ہے وہ میں لے لوں, رزلٹ آنے والا ہے, میں نے ڈگری بھی لے لی ہے, والدین تک پہنچنے دیا جائے, نہیں پہنچنے دیا جاتا. اور چھٹی چیز جو بڑی اہم ہے, اسے آپ نے کلیئر رکھنا ہے. پڑھے لکھے لوگ دنیا پڑھ کے بیچارے آج انزائٹی کا شکار ہے, قرآن پڑھ کے ڈپریشن کا شکار ہے. پرابلم کیا ہے؟ ایک چیز نہیں ملی. ہماری اصل پرابلم یہ ہے کہ جو ہمیں مل چکا ہے اس کی قدر نہیں, اور جو نہیں ملا ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو حاصل ہے اس کی بے قدری ہے, اور جو حاصل نہیں وہ ہمیں بڑا خوبصورت لگتا ہے, اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں تقدیر پہ. 3 چیزیں اس میں کر لیں, تقدیر میں کلیئر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا مقدر خراب نہیں بناتے. قادر ہو اور مقدر خراب کر دے, مقدر خراب کر دے, نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے, تنقیس نہیں. سبح اسم ربک الاعلی. میں مختصر ٹچ دیتا جا رہا ہوں, وقت بھی بچے اور بات بھی مکمل ہو. تھوڑا سا پانی اگر ہو سکے. اب ہمارے ساتھ پرابلم کہاں ہے؟ لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے کہ اللہ مقدر اچھے نہیں کرتا. اللہ کبھی کسی کا مقدر خراب نہیں کرتے. سوچئے, ابھی 1 منٹ کے بعد آپ فیل کریں گے, اللہ نے ہمیں انسان بنایا کہ نہیں؟ اللہ کی اربوں مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا. گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا تو کیا کر لیتا؟ شکر کرو کہ انسان ہے. بنتا ہے شکر کہ نہیں؟ یہی ہے مقدر, یہی ہے مقدر. اور قسمت کیا ہے؟ تقسیم. اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک ساری امتیں بنائی ہیں, مگر تقسیم دیکھیے, اللہ نے آپ کو اور مجھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ تقسیم کم ہے؟ 4200 مذاہب ہیں, اللہ نے اسلام دیا, اور لاکھوں انبیاء ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اب اس کے بعد 2 چیزیں ہوگی مکمل. میں آتا ہوں تیسری چیز پہ. جی ٹھیک. آپ میرے بھائی ہیں, بزرگ ہیں,
کیا واقعتاً ہمارے مقدر خراب ہے؟ کیا بننا چاہتے تھے؟ کیا واقعی قسمت خراب ہے؟ کس کی امتی بننا چاہتے تھے؟ تیسری چیز ہے نصیب، وہ ہمیں خود بنانے ہیں، وہ اللہ نہیں بناتے، وہ ہمیں خود بنانے ہیں۔ کیسے بنانے ہیں خود؟ کہ اب آپ اگر خالص ایمان لے کے اور خالص اسلام لے کے، یہ 11 چیزیں لے کے اپنی زندگی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی محنت کا پھل دیں گے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اب میری مرضی ہے، میں نیک بنوں، فرما بردار بنوں یا برا بنوں۔ میں اپنے موبائل کے اندر جو کمپنی ہے کچھ دیر کے لیے وہ اس کی مانتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے خالی حصے میں قرآن رکھ لوں، نعتیں رکھ لوں یا کوئی گندا مواد رکھ لوں، وہ میری اپنی مرضی، اور ملبہ اللہ پہ ڈال دوں، ایسے نہیں ہوگا۔ نصیب میں نے خود بنانے ہیں۔ دریا کے کنارے یہ سوا ہے، اس کے کنارے ہم سارے بیٹھ کے 1000 دفعہ بھی ورد کریں یا ماؤ تو پانی ہمارے منہ میں نہیں آنے لگا۔ کوئی برتن لینا پڑے گا، بھرنا پڑے گا، زمین میں بور کر کے کوئی پمپ لگانا پڑے گا، پانی آ جائے گا۔ پانی تو اللہ نے رکھا ہے، دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، کتب بھی ہیں۔ اور کہیں جی اگر میرے مقدر چ ہویا میں جنت چ ٹر جانا، وہ نہیں میرے بھائی، فیصلے ہوتے ہیں۔ مقدر اللہ نے اچھا بنایا ہے، قسمت اللہ نے اچھی بنائی ہے، لہٰذا یہ 6 چیزیں اگر کلیئر ہو گئی ہیں تو 7ویں چیز کی طرف بڑھی ہے، اور وہ ہے اسلام کا پہلا رکن، شہادت۔ ایک شہادت ہے مر جانا، مر کے گواہی دینا خون سے۔ ایک شہادت یہ ہے کہ پوری دنیا مل کے اس وقت 7 بر اعظموں میں سے 8 ارب کی آبادی میں ایک شخص بھی کوئی ایسا نہ ملے کہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اس بندے کو میں نے فلاں موقع پہ فلاں مشکل میں اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جھکے ہوئے دیکھا۔ سر جی یہ گواہی بڑی مشکل ہے۔ تھوڑی سی پرابلم آتی ہے تو شاعر کہتا ہے ہماری سوسائٹی یہ کرتی ہے، کبھی عرش پر اللہ سے جڑ گئی، کبھی فرش پر، کبھی دھڑام سے نیچے گر گئی، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئی۔ یہ کیسا عشق ہے کہ ابھی یہ عاشقی 1 میں تھا، کل 2 میں ہو جائے گا، پرسوں 3 میں ہو جائے گا، آتے آتے چلتے چلتے پتہ نہیں در در کا آپ کو بنا دے گا۔ ایک در، اللہ کا در۔ سر جی اگر آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں تو دنیا ساری بھی آپ کے خلاف ہو جائے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مثال تو ہم دیتے ہیں، جب مکے میں آئے ہیں تو حبشہ سے آئے تھے، چھوٹی عمر میں انسانی سمگلنگ کرنے والوں نے ان کو اٹھا لیا تھا، کشتی میں ڈالا، مکے کی منڈی میں گلے میں رسی ڈال کے بیچا تھا، امیہ نے خریدا تھا۔ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ ان کو درد نہیں ہوتا تھا، انہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی، مگر انہوں نے اپنا نصیب کیسے بنایا؟ اور گواہی، امیہ مار مار کے تھک گیا، اور وہ بیان جو ان کا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی لگائی کہ یہ کرسی، یہ فضیلت اور صدارت، اس پہ صرف ایک بندہ بیٹھے گا، بھری مجلس میں سے پکڑ کے جناب حضرت بلال کو کہا، سیدنا بلال کم، اٹھیے بلال آپ آئیے۔ بڑی حیرانگی کی بات نہیں کہ غلام کو امیر المومنین سید کہہ رہے ہیں، سردار بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی تسی وڈے لوگ ہو، تسی بہندے چنگے لگتے ہو، اسی جتھے ہونے ہیں اتھے ہی ٹھیک ہونے۔ تو بندہ جیسے اصرار کرتے ہوئے پیچھے ہاتھ جب کمر پہ رکھا نا تو حضرت عمر کا ہاتھ کانپ کے پیچھے ہو گیا تھا۔ کہا بلال یہ کیا ہے؟ کہا عمر نہ پوچھ، اے لمیاں کہانیاں نے، اسی جسم تے سیاہ ہے تے تسی ویکھ کے برداشت نہیں کرنا، اتھے چم یا ماس کوئی نہیں، یہ صرف ہڈیاں نے تے وہ بھی سڑیاں نے۔ جب ہم اکیلے ہوتے تھے ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، نہیں جھکنا، موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئلوں پہ لٹا کے، سینوں پہ پتھر رکھ کے، گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹنے والے جب تھک جاتے تھے، کوئلے نہیں بجھتے تھے، کوئی بجھانے والا نہیں تھا، کوئی 1122 نہیں تھی، کوئی ہمارا رشتہ دار چچا تایا بھی نہیں تھا جس کو آواز دے لیں، یار ہمارا تو وہاں پہ کوئی باپ بھی نہیں تھا۔ وہاں ہم نے بولا تھا قل هو اللہ احد، مکہ گواہی دیتا ہے، تم گواہ ہو، تم تب ادھر تھے۔ ہم نے ان حالات میں بھی اللہ کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دی۔ سر جی آپ اور میں کیا جواب دیں گے، کیسے ہمارے کو مشکل حالات ہیں؟
آپ سوچ نہیں سکتے، جتنے مرضی پاکستان کے حالات کو آپ مشکل تر بیان کریں، کروڑ درجہ بہتر ہیں اس مکے کے حالات سے، جہاں مسلمانوں کے لیے ایک سانس لینی بھی مشکل تھی اور قرآن سننے پہ بھی لہو لہان ہونا پڑتا تھا۔ شہادت، ساری دنیا گواہی دے دے، دینے کے لیے تلے اور ایک گواہ نہ ملے، یہ ہے توحید پہ شہادت، شہادت ہے۔ اور دوسری شہادت کیا ہے؟ اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ حسن پرست ہے، یہ بنی ہی نظر کے لیے رنگ دیکھتی ہے، اور اللہ نے اس میں راڈ اینڈ کونز اتنے ڈالے ہیں کہ کائنات کے سارے رنگ پرکھے، چیک کرے، دل سے مشورہ کرتی ہے۔ دماغ پہ مین کنٹرول روم میں اگر حسن و جمال میں جیسے توحید میں بائی نیم اکیلا اللہ ہے، ایسے دماغ میں بائی نیم ایک ہستی محمد الرسول اللہ ہے، تو آپ سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اگر یہ دماغ ہر پل کے ساتھ نیا رنگ، نیا روپ، نیا چہرہ، نیا مورا، نئی دستار، نئی فضیلت، نئی سرکار، نئی دربار ڈھونڈ رہا ہے، تو معذرت 100% آپ بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں آپ مار کھا جائیں گے، فیل ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ، ساری دنیا بھی سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، میرا سکا باپ بھی آ جائے نا قبروں سے اٹھ کے، کہے پتر کہ آ جڑی چیز ہے نا، میں کہاں ابو جی تہاڈی محبت اپنی جگہ، ابوت اپنی جگہ، رشتہ اپنی جگہ، یا اباتی، یہی تو کہا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ اور پیو کہندا سی میں گھروں کٹ دینا ہے، میں دیس نکالا دلوا دینا ہے، حاکم کہتا تھا۔ یار کہتے تھے ہم نے یارانہ چھوڑ دینا ہے، رشتہ دار کہتے تھے رشتہ داری چھوڑ دیں گے۔ باپ گاڈ میکر، کنگ میکر نہیں، ان کا گاڈ میکر تھا، الہ بناتا تھا، مگر نو کمپرومائز۔ یہ واحد چیز ہے توحید کے بعد دوسری، رسالت کے چیپٹر میں اگر آپ کمپرومائز کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا دیا، یا ان سے بڑھ کے کسی اور حسین کو دل میں بسا لیا، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اب اس دعا کے بعد۔ سر جی یہ عادت بنا لے اپنی، آپ کی قبر بھی مامون، آخرت بھی مامون، انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ اور یہاں 4 پریکٹیکل آپ کو دینے پڑیں گے، یہ جو ابھی 7 چیزیں گزری ہیں یہ 4 پریکٹیکل مانگتی ہیں۔ پہلا پریکٹیکل تو یہی ہے کہ کوئی بندہ گواہی نہ دے سکے۔ سر جی اللہ میں فخر سے نہیں کہتا، مٹ کے کہتا ہوں، اور خاندانوں کے مجموع سے نکلا ہوں، جہاں ددیال سارا دیوبندی ہو، ننیال بریلوی ہو، یار بیلی سارے شیعہ ہوں، وہاں سے یہ اور درباروں مزاروں پہ زندگی گزری ہو، 1.25 لاکھ زہری اور باطنی درباروں مزاروں پہ، وہاں سے اگر رب ہمت دے دے اور توفیق دے دے، اور پھر کسی کا ڈر نہ ہو، پرواہ نہ ہو، جو کرنا ہے کر لو، میری قبر میں میرے ددیال، ننیال، سسرال، یارانے نے نہیں آنا، نہ میرے گھرانے نے آنا ہے۔ جس رب نے وہاں فرشتوں کو بھیج کے حساب و کتاب لینا ہے، اور جس ہستی کا پوچھنا ہے، ایک اللہ کا، ایک محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری دوستی ان سے ہے، میرا تعلق ان سے ہے، میں ان کا احترام کروں گا، سب کی عزت کروں گا، اخلاق سے ملوں گا، لیکن یہ معنی نہیں کہ وہ مجھے کہیں کہ یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دے، ہم سے بھائی نہیں ہوتا، یہ آپ نے کیا ہے آپ نہ کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم آپ کی عزت اور احترام، یہ عادت بنا لیں، انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے چند دنوں کے اندر خلوص آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور اس کا پہلا پریکٹیکل ہے نماز۔ نماز یہ ایک ہی نقطہ دینے لگا ہوں، زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ اگر ہر مسلک کی اپنی نماز چلتی ہوتی، ہر مسلک کی اپنی نماز ہے نا، چلتی ہوتی، تو اذان آج سب کی یہ ہوتی، حیا علی صلاۃ۔ جیسے ہم انگلش کی گرامر کو پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں اور بڑے نقطے ہوتے ہیں اس کے اندر، یہ بچوں کو بھی پتہ ہے، بڑوں کو بھی پتہ ہے، ٹیچرز کو بھی پتہ ہے کہ ہم دا کہاں لگاتے ہیں، دی کہاں لگاتے ہیں۔ ایک تو شاعر نے کہا تھا نا، 2 چیزاں جتھے لگن اتھے لا، انگلش دی دیت، پنجابی دا دا، یہ تو ہم لگا چکے ہیں، لیکن الف لام معرفہ اور نکرہ یہ ہم عام پڑھتے ہیں۔ ہر مسلک کی اذان کہتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ خاص نماز کی طرف، معروف نماز کی طرف، جو ذہنوں میں موجود ہے، جو تاریخ میں موجود ہے، جو حقیقت میں موجود ہے، جس کی اذان جناب بلال یا عبداللہ ابن ام مکتوم یا جناب ابو محذورہ دیتے تھے، اور اس اذان کے بعد جو نماز مصلی پہ کھڑے ہو کے محبوب پڑھاتے تھے اور پیچھے اصحاب اور آپ کے اہل بیت پڑھتے تھے، اس نماز کے لیے آؤ۔ یہ ہماری دعوت ہے، آؤ اس نماز کے لیے۔ کیا خیال ہے؟
اور جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جیڑی مرضی پڑھ لو ہو جائے گی. اگر یہ ہوتا تو پھر اذان میں ہی کہہ دیا جاتا حیا علی صلاۃ، حیا علی صلاۃ. ایسے نہیں ہے، کوئی بھی نماز نہیں، خاص نماز جو کامیابی کی گارنٹی دے گی وہ خاص نماز ہے. یہ آپ تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کلیئر ہو جائیں گے. اللہ نے یہاں 4 حالتیں دے کے پریکٹیکل مانگا ہے، اور اس کے بعد ہے زکوٰۃ. یہ دوسرا بڑا پریکٹیکل ہے اور کمال کا ہے. آپ جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، آپ ہر وہ علم پڑھ لیں جس سے دوسرے کی جیب سے پیسہ نکالنا آپ کے لیے ایسے چٹکی میں ہو، آپ ماہر ترین بندے بن جائیں، حساب و کتاب کے جگلر بن جائیں، اور ایسی جگلری دکھائیں کیا ہے لوگ یوں کھنچتے چلے آئیں نوٹ پکڑ کے، ڈبل ٹرپل شاہ سے بھی اوپر چلے جائیں. مگر یاد رکھیے اسلام اپنی معیشت میں 2 ہی اصول دیتا ہے، امانت اور صداقت. سچ بولو امین بن کے، کاروبار کرو سود نہیں. ہم نے کاروبار کو چھوڑ کے سودی سسٹم اپنائے ہیں، تب مار کھا رہے ہیں. اور یاد رہے میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم نے زکوٰۃ کو چھوڑ کے ٹیکسز شروع کیے ہیں، اسی وجہ سے قوم مرتی جا رہی ہے. یہ دن بدن مرے گی، غربت بڑھے گی. نہ امیر کا پیٹ بھرنا ہے نہ غریب کا بھرنا ہے، نہ ہم نے اس کو جینے دینا ہے. 100 میں سے صرف 2.5 روپے اسلام نے مانگے ہیں، زیادہ نہیں مانگے. اور فصل میں سے آپ سے 10واں من مانگا ہے یا 20واں من مانگا ہے. خرچے ہیں تو 20واں من ہے، بارانی زمین ہے تو آپ سے 10واں من مانگا. بس اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں اسلام مانگتا، یہی اس کا ٹیکس. اور ہے کب؟ جب آپ خود محنت کر کے کما کے. زکوٰۃ مانگنے کا نام نہیں ہے، محنت کرنے کا نام، کمانے کا نام، تگ و دو کرنے کا نام، معیشت کو اٹھانے کا نام. اور سال بھر کھانے کھلانے کے بعد جو بچ جائے اس اضافی میں سے بھی 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی تلک جائے گا. تو پھر آپ نے یتیم غریب مسکین کو ڈھونڈ کر کے جو سروائیو نہیں کر سکا سوسائٹی میں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ڈھونڈ کے لے کر کے آپ کا بیت المال ہو. وہ مانگنے کے لیے نہیں، بطور تنخواہ آپ اس کو جاری کریں کہ یہ فلاں کا مشارہ ہے. یہ ہے عزت دار پروگرام کہ جس کو اگر عمر ابن عبدالعزیز اپنائیں، دینے والے تو ہوتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہوتا. مگر ہم اس کو صرف کتابوں میں رکھیں گے، قرآن میں رکھیں گے. مجھے پتا ہے میرے بچوں نے اس سال کتنا داخلہ لیا ہے صرف اسٹیٹ پڑھنے کے لیے. میتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آئی کام میں، بی کام میں، ایم کام میں کیوں جا رہے ہیں؟ یا اس شعبے کو چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے؟ دنیا کیوں؟ مائکروسافٹ ٹیکنالوجی، جتنی مرضی گہرائیوں میں چلے جاؤ، سچی بات یہ ہے کہ قرآن جب رب نے بنایا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اسے نہیں پتا کہ سوسائٹی کیسے چلے گی. اور اگلا جو پریکٹیکل بڑا اہم ہے وہ ہے احساس. ہم اسے کہتے ہیں روزہ. شریعت کہتی ہے روزہ، اصل اس کا ٹائٹل ہے احساس. اگر روزہ رکھ کے یہ احساس نہیں ہوا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کے مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے، میرے بڑے بڑے محلوں کے نیچے، محلات کے نیچے جھونپڑی والوں کی اور اصل غریب لوگوں کی حالت کیا ہے، اگر مجھے یہ احساس نہیں ہوتا اور میں فراٹے سے گزر جاتا ہوں، میں حاکم وقت بنا رہتا ہوں، میرے 5 10 سال ہاتھوں میں قلم رہتا ہے، قانون رہتا ہے، اور میں ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، تو پھر میں نے کیا کیا ہے؟ اگر گھر کے اندر ماں کو احساس نہیں ہوا کہ بچے بھوکے ہیں، احساس کون کرے گا؟ باپ کو پتہ نہیں میرے گھر کے اندر جو ہے یہ کھانے پینے کی چیز نہیں، تو احساس کون کرے گا؟ اگر اولاد کو روزہ رکھ کے احساس نہیں ہوا کہ بوڑھے باپ کو تکلیف ہوتی ہے، شوگر لو ہوتی ہے بھوک اور پیاس میں، اب اس کی پکانے والی نہیں رہی، تو احساس کون کرے گا؟ ہم نے روزے بھی رکھے ہیں مگر احساس ختم ہو گئے ہمارے. بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. جب تک ہم احساس پیدا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم جو مرضی کرتے رہیں، آخرت بھی کامیاب نہیں ہے، دنیا بھی ناکام. آئیں پیدا کریں ایک دوسرے کا احساس کر کے دیکھیں. اور جو آخری پریکٹیکل ہے نا وہ ہے حج. ہم حج کا معنی سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ تانتا بندہ رہے، اللہ کرے سال میں 5 حج ہوتے تو ہم 5 میں نام لکھواتے. عمرے سے ثابت ہو رہا ہے، لائنیں لگی ہوئی، ہر مہینے عمرے پہ جا رہا ہے، میں جی وہ جمعہ وہاں پڑھ کے آتا ہوں. مگر کر کیا رہا ہے؟ دیکھنے والا ہمسایہ کہتا ہے کہ جنہ ظلم میرے تے حاجی نے کیتا کسے اور نے نہیں کیتا. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نیو ماڈل ٹوپی آ رہی ہے، نئی سے نئی پگڑیاں آ رہی ہیں، دستار فضیلت آ رہی ہے. نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو.
ہر دوجے دن ویڑا ٹایا جی، ماشاءاللہ جی، ہر جمعے بھائی صاحب اٹھ کر دینا، اتنا بانٹتے ہیں، اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو، وخاوے سجی تمہارے کھبی، جو لبے جاوے دبی، لوے رشوت بناوے کوٹھی تے اتے موٹا کر کے لکھے ھذا من فضل ربی۔ حج کہتی ہے ایسے نہیں ہے، اتار کے آ سب جو تیرا ہے، مہنگے سے مہنگا لباس ہے تیرا، 1 کروڑ کا سوٹ ہے، دکھائے گا۔ آج بات ہو رہی تھی، میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک سیاستدان نے 1 لاکھ کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چلیں وہ ہائی لائٹ ہو گیا، پتہ نہیں تھے کتنی کتنی مہنگی ٹوپیاں ہم لوگوں کو کراتے ہیں، اور ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں، اور کس قدر چونا لگاتے ہیں کون جانا ہے، ساری قوم اس پہ لگی ہوئی ہے۔ کہا نہیں، اتار پہلے سارے، کفن والی 2 چادریں پہن، بادشاہ ہے تو بھی پہن، غریب ہے تو بھی پہن، اپنے ٹیلر پیچھے چھوڑ، مجھے نہیں چاہیے تیری سلائی، اسی حالت میں اللہ جی بولوں کیا، مجھے انگلش بہت اچھی آتی ہے، کہا بولتا رہے، آتی ہوگی، زبان ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، لہجہ ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ تو کسی سے مذاق کر سکتے ہیں کہ جناب یہ جنگلی لہجہ ہے، یہ شہری لہجہ ہے، یہ دیہاتی بدوی لہجہ ہے، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں، میں نے یہ صرف پہچان کی حد تک ایک نشانی رکھی اور کچھ نہیں ہے۔ عربی آتی ہے؟ نہیں آتی، بولنی تو پڑے گی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ساری عبادتیں اس میں اکٹھی کر کے بندہ بنایا ہے، بندہ بن کے آ، سب اتار کے آ، اکڑ نکال کے آ، انا مٹا کے آ، غرور ختم کر کے آ، پھر تجھے ایسے پیدا کر کے بھیجوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے، بالکل تیرے سارے پچھلے سسٹم سائیڈ پہ کر دوں گا، حج یجب ما قبلہ، اللہ رب العزت جتنے وائرس ہیں، جو معاملات ہیں، سارے ختم کر کے ایسے سمجھ لے کہ نئی انسٹالیشن، بالکل نیو ورژن، یہ لے چل شاباش، مارکیٹ میں دوبارہ لانچ کر۔ اگر پھر بھی آ کر کے وہی کچھ کرنا ہے، پریکٹیکل میں فیل ہونا ہے، تو مار کہاں کھا رہے ہیں؟ یہ ہے 12ویں اور 13ویں چیز، ٹھیک ہے نا جی؟ کسی نے کیا سی یاری کھادی دا پتہ باری نو لگتا ہے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے گی کہ نہیں اس گل دی۔ حرام دا مال کھائیے نا، آج نہیں پتہ لگتا، ٹیسٹی ہوتا ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب نسل بگڑتی ہے، جب نسل بگڑتی ہے، ایک لقمے پہ نسل بگڑتی ہے جناب۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ ساری 11 چیزیں کر لی ہیں، جینون تھی؟ نہیں جی پتہ نہیں، نوٹ چیک کر کر کے لو، اور یہ 11 چیزیں آپ کی آخرت بنانے والی تھی۔ ویزا چیک کر کے لو، 2 نمبر نہیں ہے، پاسپورٹ کو چیک کرتے ہیں، وہ آپ کے شناختی کارڈ چیک ہوتے ہیں، NOC چیک ہوتے ہیں کہ یہ غلط تو نہیں، ایسے ہی تو نہیں بنا کے لے آیا۔ کیا ہو رہا تھا شناختی کارڈ پہ کل؟ کیوں لگی ہوئی تھی لکیریں؟ سر جی یہ 2 چیزیں ہیں آپ کے لیے، معیار ہے کتاب و سنت، اگر آپ ان سے لے رہے ہیں اور مخلص ہو کے لے رہے ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ ان سے ہٹ کے مرضی سے لے رہے ہیں، ہوم میڈ لے رہے ہیں، لوکل لے رہے ہیں، ڈومیسٹک لے رہے ہیں، اور من جانب اللہ آسمانی بھیجی ہوئی چیز چھوڑ رہے ہیں، میں اس صوفے پہ یا کرسی پہ بیٹھ کر کے آپ سے 1.5-2 فٹ اونچا بیٹھ کے کیا 10 فٹ بھی بلندیوں پہ چلا جاؤں، چاند پہ بھی پہنچ کے اگر مال 2 نمبر لوں گا تو اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ وہ خالص دیتا ہے، خالص مانگتا ہے، خلوص مانگتا ہے۔ مثال دینا چاہتا ہوں، کیمرہ لگا ہوا تھا، نماز ہو رہی تھی، اللہ نے ہم سے مانگا ہے کیمرہ، اسے دنیا دیکھے گی اور کہے گی کہ قاری صاحب نے تلاوت کیسے کی، قاری صاحب نے نماز کیسے پڑھائی، پچھلی پہلی سب میں لوگ کیسے کھڑے تھے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پھر کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر یہ کیمرہ نہ لگا ہو تو نظر کبھی نہ کبھی دیوار کی طرف اٹھ جاتی ہے کہ نہیں؟ منع کیا گیا آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، نظریں سجدے کی جگہ رکھنی ہے، لیکن اگر بھول چوک ہوگی یہ تو معاف ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، دنیا معاف کرے گی۔ او دیکھو نواز شریف کداں پڑھن ڈیا، عمران خان کداں پڑھن ڈیا، فلانا کداں۔ سر جی اگر یہی مووی کھول کے قیامت کے دن ہمیں ہماری حرکات و سکنات کی رب نے دکھا دی، اقرا کتابک، پڑھ ذرا، یہ جو لکھی تھی نا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ آپ کی میری، سارا ڈیٹا جو ہے بیک اپ میں جا رہا ہے، اور ہمارا بیک اپ ریڑھ کی ہڈی کی آخری دمچی کی ہڈی ہے، بلیک باکس ہے ہمارا۔ دنیا کا جیسے ایک فلائٹ کے اندر سے ڈیٹا نہیں ضائع ہوتا، ہمارا بھی ڈیٹا نہیں ضائع ہونے والا، آڈیو ویڈیو جا رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کے لیے
دنیا میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سیاستدان بنے، حکمران بنے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کرنے سے پہلے صرف یہ پوچھ لیں میں دال کا کاروبار کرتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں، میں لوگوں سے کاروبار کرتا ہوں، میں لین دین کرتا ہوں، میں وقت گزارتا ہوں، آپ یقین کریں اتنے مطمئن ہو کے رات کو نیند سکون کی سوئیں گے اگر آپ کتاب و سنت سے پوچھ کے چلیں گے تو۔ اگر آپ اپنی مرضیاں کریں گے تو پھر یاد رکھے کہ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے شاہی محلوں میں مخملی بستروں کے اوپر بھی بے چین دیکھا ہے، نشے کی گولیاں کھا کے بھی انہیں نیند نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے جو کیا ہوتا ہے وہ مرضی کا کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے، آج آپ نے ڈبل جمعہ پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھا لیا، تو اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہم سنتے بھی بہت ہیں، پڑھتے بھی بہت ہیں، پڑھاتے بھی بہت ہیں، لیکن مار کھاتے ہیں عمل میں۔ جس دن عمل کی دنیا میں اتر گئے انشاءاللہ ہم دنیا کے وہ قیمتی لوگ ہوں گے کہ جن کے قدموں کی چاپ زمین پہ ہوتی ہے مگر سنائی جنتوں میں دیتی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔